رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے۔ پیٹ کے بل لیٹنا کیوں منع ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، میرے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دے کر فرمایا، پیارے جناب، یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ڈکار لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ ایک شخص فوت ہوا تو اس سے سوال ہوا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، چنانچہ اس کو بخش دیا گیا۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کریں، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ یتیم کی پرورش کرنے والا اس کا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر اس کے ساتھ اشارہ کیا۔ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت بھی تھی جس نے خوشبو لگا رکھی تھی اور مسجد کی طرف جا رہی تھی۔ ابو ہریرہ نے فرمایا، جبار کی بندی، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا، مسجد میں۔ فرمایا، اسی لیے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف چلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ رات کا کھانا کھایا کرو، اگرچہ مٹھی بھر کھجور ہی ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ یک طرفہ محبت صرف اللہ کرتا ہے، کسی انسان کا اتنا ظرف نہیں کہ وہ کسی تعلق کو تاعمر یک طرفہ نبھاتا جائے، اور اللہ بہت کریم ہے جو اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔